السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، سیرت حسن اور حسین رضوان اللہ علیہما کے تعلق سے یہ تیسری قسط پیش خدمت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ آج رات ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے پروردگار سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھے سلام کہے اور مجھے یہ بشارت دے، فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اور حسن اور حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جامع ترمذی کتاب المناقب باب مناقب الحسن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے، تعجب ہے کہ عراقی لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ احرام کی حالت میں آدمی مکھی مار سکتا ہے، حالانکہ انہی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فاطمہ کے بیٹے حسین کو قتل کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی باب مناقب الحسن والحسین۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ حسین کے قاتل عراقی اور کوفی تھے۔ حسین کا قاتل وہ نہیں تھا جو شام میں موجود تھا، بلکہ حسین کے قاتل کون ہیں؟ عراق والے اور کوفے والے تھے، جبکہ جس کے ذمے حسین کا قتل لگایا جاتا ہے وہ عراق یا کوفے میں نہیں بلکہ وہ شام میں رہائش پذیر تھا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ حسن بن علی آپ کے کندھے پر سوار تھے اور اللہ کے نبی فرما رہے تھے، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب مناقب الحسن والحسین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر آئے اور جناب حسن کے متعلق پوچھا۔ تھوڑی دیر میں حسن دوڑتے ہوئے آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے مل گئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر اور ان لوگوں سے بھی محبت کر جو حسن سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی جانب توجہ کرتے اور کبھی حسن بن علی کی جانب، جو کہ پیارے نبی کے پہلو میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سبب سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں مصالحت کرائے گا۔ صحیح بخاری۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سچ ثابت ہوئی دیگر احادیث کی طرح۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے
اور اس دستبرداری کے نتیجے میں عراقیوں اور کوفیوں کی طرف سے فتنہ فساد کا جو موقع تھا وہ ان کے ہاتھوں سے گیا اور مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح ہو گئی۔ حسن بن علی، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے خلافت سے دستبردار ہوئے اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مومنوں اور مسلمانوں کا بالاتفاق خلیفہ چن لیا، جبکہ اس سلسلے میں شیطان صفت عراقیوں اور کوفیوں کا پورا یہ پروگرام تھا کہ اس چیز کو بنیاد بنا کر مسلمانوں میں پھر سے جنگ چھیڑی جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے دستبردار ہوئے اور خلافت کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں یا ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں یا ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، چاہے وہ معاویہ ہو یا حسن ہو رضوان اللہ علیہما اجمعین۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن بن علی سے زیادہ کوئی مشابہت نہیں رکھتا تھا، اور اسی طرح حضرت انس نے حسین بن علی کے متعلق فرمایا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی باب مناقب الحسن والحسین۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سیدنا و مولانا خلیفہ برحق خلیفہ بلا فصل جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں نماز عصر پڑھائی اور پھر باہر نکلے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں۔ ابو بکر نے دیکھا کہ حسن بن علی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ابو بکر نے حسن کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا میرا باپ تم پر قربان ہو، تمہاری مشابہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، علی سے نہیں۔ ابو بکر کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی باب مناقب الحسن والحسین۔ تو پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے سے دلی محبت کرنے والے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، جہاں اہل بیت کی محبت کا تعلق ہے، اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت سے اور صحابہ سے دشمنی رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ بغض و نفاق کی نشانی ہے۔ سیرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ تیسری قسط اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کی محبت کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ واللہ عالم الصواب۔